درانی صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا احتشام صاحب سے پوچھ لوں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں تہران گئے ہیں اہم پیغام رسانی کے لیے، اس وقت اسلام آباد کیا بتاتا ہے، خبریں کیا ہیں، بتائیے گا احتشام صاحب؟ دو تین چیزیں ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سفارتکاری عبید جس طریقے سے ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں ابھی حال ہی میں 3 دن کا دورہ کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہی محسن نقوی صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں اور پیغام رسانی کی بات ہو رہی ہے. تناظر میں تو 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو کہتے ہیں بڑا ایک ریئر کانسٹیٹیوشنل سیٹ بیک ٹرمپ کی گورنمنٹ کو ملا ہے، جو سینٹ میں قرارداد 3 ووٹوں سے منظور ہو گئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا 50-50 پہ معاملہ رک گیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا. 100 ممبر کا یہ سینٹ کا ایک ان کا ایوان بالا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ابھی پوٹن کا آپ نے ذکر کیا، وہاں سے بھی جو میسیجنگ ہوئی ہے وہ بھی کوئی امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے. پوٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اب چین اور رشیا کو مل کے نئے عالمی نظام کی طرف جانا چاہیے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج امریکہ کے لیے ہو گیا. آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ملک کے اندر بات ہو رہی ہے ان کے اندر جو مزاج لوگوں کا بن گیا ہے کہ جنگ بندی سے عالمی معیشت کو $1 ٹریلین کا دھچکا لگ چکا ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے. یہاں پہ جو سفارتی ذرائع بات کر رہے ہیں جن سے میں گن سن لینے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساری چیزیں امریکہ کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشن تو ابھی دور ہے، نومبر میں آنے، تو اس سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں پبلک اوپینین جتنی تیزی کے ساتھ خراب ہوئی ہے اور آل ٹائم ہائی اس وقت انفلیشن وہاں پہ ہو چلی ہے. تو نتیجتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں کوئی راستہ نکالا جائے. آبنائے ہرمز پہ بات اٹکی ہے، باقی چیزیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ مان گئے. امریکہ کہہ رہا تھا 20 سال موریٹوریم، یہ کہتے ہیں 10 سے 12 سال کا کر دیں انریچڈ یورینیم کے حوالے سے. لیکن آبنائے ہرمز کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی چائنا اور رشیا نے بھی کہا جا رہا ہے جو ان کے درمیان ملاقات تھی انہوں نے بھی کہا ہے، اگرچہ چائنا نے تو بڑے واضح طور پہ ایران کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ تو تائیوان کی بات کرتے ہیں، لیکن جو میسیجنگ ہوئی ہے ان کی وہ یہی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی کھولا جائے. میری اطلاع عبید یہ ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا اپنا سٹینڈ جو ہے نا سٹانس وہ کچھ چینج کرنے کا موڈ بن رہا ہے تہران میں، کیونکہ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ڈیسپریشن میں پھر آپ کے حملے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں 3 خلیجی ممالک نے جو کہا ہے کہ جی جنگ بندی اگر نہیں ہوتی تو بہت نقصانات ہوں گے. تو میرا خیال ہے بڑی فلوئڈ سی سچویشن ہے. چینج ہوئی اور ڈیفینیٹلی اس میں جو لچک والی بات ہے نا اس کو ذرا درانی صاحب ذرا بتائیے گا، کیونکہ جو آپٹکس ہیں جو بیانات ہیں آؤٹ ان دی اوپن، وہ کہتے ہیں میں 1 گھنٹہ دور تھا حملہ کرنے سے. عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری جو فوجی طاقت ہے یا برتری ہے وہ ہم نے ثابت کر دی، F-35 گرا دیا، دیگر اچیومنٹس. تو بنیادی طور پہ آؤٹ ان دی اوپن معاملات اور ہیں، تو لچک بیک ڈور میں کیا میکسیمم ہوگی تہران کی؟ مطلب کس طرح سے کنونس ہو رہے ہوں گے واشنگٹن اور تہران اس معاہدے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بٹوین این ایگریمنٹ اینڈ رینیول آف اٹیکس، ان 2 ایکسٹریمز کے درمیان ہے، بٹوین ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اس میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی اس کو اسپائس اپ کر دیتے ہیں، مسالہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ لیکن وہ ہے کہ دیٹ از فار دا گیلریز. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایران کو ابھی تک جو ہے زیر نہیں کر سکے. امریکہ نے بڑی کوششیں کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور یہ صورتحال، یہ اسٹیلمیٹ ابھی بھی جاری ہے اور اسی طرح سے جاری رہے گا. محسن نقوی صاحب نے جو وزٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی فریش پروپوزلز ہیں جن کو جو ہے ایران تک پہنچانا مقصود تھا. اور اس میں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی اس سے ہے کہ پہلے وہ صرف نیوکلیئر کی بات کرتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایران سے جو سینکشنز ہٹانے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور ایران کے جو فروزن اسیٹس ہے وہ بھی تقریباً 25% جو ہے انفریز کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ایران نے بڑے ڈیفٹلی اپنے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ ایران جو ہے وہ امریکہ جو رول سیٹ کرتا ہے ایران اسی کے مطابق اپنا پلے گراؤنڈ بھی چینج کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یہ بڑی دلچسپ قسم کی ڈپلومیسی ہے جو کہ ایران میرے خیال میں اس میں آپ اس کے جو اولڈسٹ سویلائزیشن کا جو فائدہ انہیں ملا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور اس میں وہ ان کی جو جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑے سوفسٹیکیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اس معاملے میں امریکہ اس وقت
اکیلا کھڑا ہے. اور آپ نے جیسے کانگریس کی بات کی, یہ اس کے لیے مشکلات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, تو اس لیے یہ ان کے لیے اب جو ہے ایزی واک نہیں ہوگا. ان کو جو پہلے 60 ڈیز کی جو ایزی واک تھا, جس میں جو کچھ کر سکتے تھے, جس میں کانگریس کی اپروول نہیں تھی, وہ تو وہ ڈیفینیٹلی گزارا ہے, بلکہ مشکل ہوگی. یہ چیز عراقچی بھی کہہ رہے ہیں نا, ریٹرن ٹو وار ول فیچر مینی مور سرپرائزز. اچھا, اس میں احتشام صاحب ذرا اس کو اگر دیکھا جائے اس اسپیکٹرم میں, کہ امریکہ ظاہر ہے جس طرح سے دورانی صاحب نے کہا کہ وہ 60 دن والا جو گریس پیریڈ تھا وہ بھی ٹرمپ نے انجوائے کر لیا. دین ایک آپشن یہ تھا کہ جی مشرق وسطیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہو, یعنی جو گلف کنٹریز ہیں وہ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے, آپ ایران کی طرف جو ہے وہ گولہ بارود برساتے رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری زمین آپ کے لیے حاضر ہے, یہ بیسز آپ کے لیے حاضر ہیں. وہ بھی ریسنٹلی منع کر چکے 3 ملک مل کے. پھر آپ چائنا یا رشیا کی طرف جائیں, وہ بھی آپ کو اگر تھوڑا سا مطلب نیم رضامندی ظاہر کر دیں تو بھی آپ اس ساری صورتحال کو جاری رکھ سکتے تھے. تو کہیں سے بھی یہ چیز ملا ہی نہیں, کوئی وے آؤٹ تو ملا ہی نہیں نا ٹرمپ کو. تو وہ اس وقت ایک بند گلی کی طرف ہی ہیں. اب آپشنز اب ایگزیکٹلی کیا ہیں ان کے پاس؟ حملہ بھی نہیں کر سکتے, کانگریس بیٹھی ہے. دیکھیں عبید, میرے خیال ہے کہ اب صحیح معنوں میں جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ دباؤ آئے گا, اور یہ خاص طور پہ سینٹ کی قرارداد جو منظور ہوئی ہے, جس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جی اوفینسو سٹرائکس آپ نہیں کریں گے ایران کے اوپر. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے یہ اگر یہ لوور ہاؤس میں ایوان نمائندگان میں یہ پیش ہو جاتی ہے قرارداد, جہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ شاید وہاں سے بھی یہ تھرو ہو جائے, پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا. پھر تو وہ کیا کریں گے؟ باقاعدہ ان کی کانگریس اگر یہ کہتی ہے کہ پہلے بھی آپ بغیر آتھورائزیشن کے آپ نے حملہ کیا تھا, اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیغام رسانی کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پیغام لے کے گئے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں. فیلڈ مارشل صاحب 15 سے 18 دن کا 3 دن کا دورہ اپریل میں کیا تھا, 3 دن کا ہی دورہ آپ نے دیکھا اپنے نقوی صاحب نے کیا, اور دوبارہ وہاں پہ چلے گئے. اب یہی ہے کہ ایک آدھ پوائنٹ پہ وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 سے 4% معاملہ رہ گیا ہے, کیونکہ اب یہی کہا جائے, ایک طرف تو بیان بازی تو ہوتی رہے گی عبید, دونوں سخت بیان دیتے رہیں گے, اور دونوں کہتے رہیں گے جی ہم جنگ جیت گئے, اور کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہارا بھی کوئی نہیں ہے, اور نہ کسی نے ہار مانی ہے, نہ کسی نے ہتھیار ڈالے ہیں. تو نتیجتاً اس وقت سب سے زیادہ اونس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود 2 بڑی جو اپنا جو ہیں طاقتیں چائنا اور رشیا جس طرح اکٹھے ہو گئی ہیں, مڈل ایسٹ کے ممالک کا جو سانس ہے, پاکستان جس طریقے سے بار بار ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ معاملہ خراب ہو جائے گا, اور ہاتھ سے ایک دفعہ بات نکل گئی تو مشکل ہو جائے گا. کچھ اطلاعات یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو کچھ امریکی پرپوزل وعد آئی ہیں اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ جی آپ آ جائیں, ایک دفعہ اسلام آباد آ جائیں. امریکن جو ہیں وہ تیار ہیں آنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں گے. اب یہ ایرانی اگر یہ چھوڑ دیں تھوڑا سا, اور میرا خیال ہے یہی بات اگر پوچھ لی جائے اپنے دورانی صاحب سے, دورانی صاحب آپ کے خیال میں کتنا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہ پریشر ہو سکتا ہے کہ اب تو سینٹ کہہ رہی ہے اوفینسو اسٹرائک نہیں کریں گے, آپ کو کوئی نیگوسیشن کرنی چاہیے, آپ نہ ہرمز کھولنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پرواہ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آبنا ہرمز جو ہے ایران راضی ہے کھولنے پہ, لیکن شک یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنا جو بلاکیٹ ہے وہ ہٹا دے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں جو اب جو کور ایشوز ہیں وہ نیوکلیر تو اپنی جگہ ہے جس پہ ایران راضی ہے, لیکن جو لفٹنگ آف سینکشنز اور انفریزنگ آف ایرانین ایسیٹس ہے وہ اہم کور ایشوز ہیں, اور اب اس کی طرف بھی تھوڑی آئس بریکنگ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ اس میں گڈ سینس وڈ پریویل, اور یہ جس طرح کی جو وار یا دوبارہ حملے کی وہ تھریٹ دے کے پھر کہتے ہیں میں 1 گھنٹے میں دور تھا, جسٹ 1 hour away, لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وارننگ دیتے ہیں لیکن پھر وہ کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو ہے کیا ان کے آپشن کیا. اچھا, کیونکہ ٹورڈز دی اینڈ دورانی صاحب آپ سے یہ سوال ہے بنیادی طور پہ, جو یہ الائنمنٹ ہے ڈیفینیٹلی رشیا چائنا کی یہ تو نہیں ہے, لیکن اس میں اگر اس ساری صورتحال میں آبنائے ہرمز کھل جاتی ہے, فائدہ ہے ظاہر ہے چین کے لیے تو بہت ون ون ہو جاتا ہے. دین یہ جو انریچ یورینیم والا معاملہ ہے, اگر اس معاملے میں رشیا کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے, چائنا کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے, دین اگین یہاں پر امریکہ کے لیے ظاہر ہے اس کی جیت تو ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وزن سارا اس طرف جا رہا ہے. تو ایگزیکٹلی اس میں سے جب نکلے بھی تو گریسفلی امریکہ کیسے نکلے کہ وہ بتا سکے کہ ہاں جی ہم نے یہ اچیو کیا, کیونکہ اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی اس کے لیے بظاہر تو نقصان اور لاس میں ہی نظر آ رہی ہے. دیکھیے وہ تو ایگریمنٹ میں صاف نظر آ جائے گا کہ وہ جو 450 کلو گرام 60% انریچ یورینیم ہے اس کی تحویل کس کے پاس ہوگی. ایران نے پہلے بھی کیا تھا اس طرح, جب ان کو اس کے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ بشہر کا بنایا رشیا نے,
پہلے جرمنی میں تھا، جرمنی پھر پیچھے ہٹ گیا تھا. تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی جب جیسے یہ ہوئے تو اس وقت بھی ایران نے اپنا انرچ یورینیم رشیا کے حوالے کیا تھا. اب بھی ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.